صدر پاکستان آصف علی زرداری اور جنگ نہ آخری حل قرار دیتا ہوں بھارت پر زور دیتا ہے کہ وہ جنگی میدان تو بامعنی مذاکرات کی طرف آوے ورنہ ایک اور ذلت و رسوائی اور توہین آمیز شکست واسطے تیار ہو جائے۔ صدر پاکستان اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نے اپنا سالانہ خطاب واضح کیے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم بالکل تیار ہیں۔ پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی مکمل سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ صدر پاکستان اور کشمیر اور فلسطین کا تنازعات، خلیج کا خطہ میں جاری کشیدگی، مارکہ حق اور غزو الحق آپریشنز، بھارت کی طرفوں سے انتاس معاہدہ کی خلاف ورزی، معیشت، صوبائی خود مختاری اور غربت سمیت قومی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی اظہار خیال کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک کشمیری عوام بھارت کا ناجائز اور غصبانہ قبضہ تو آزادی حاصل نہیں کر لیتا، اس ویڑا تک جنوبی ایشیا میں کوئی بھی آزاد اور محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مارکہ حق کو ذکر کرتا ہوں صدر مملکت اور کیا کہ پاکستان نے ابتدا میں بھارت کی طرفوں اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کے باوجود تحمل اور بردباری کو مظاہرہ کیا، تاہم بعد میں مسلح افواج نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، اللہ کا فضل و کرم اور نظم و ضبط کو مظاہرہ کرتا ہوا بھارت کا حملہ نہ ایک تاریخی فتح میں بدل چھوڑے۔ مارا فیصلہ کن اور اصولی موقف نہ عالمی دارالحکومتہ نے بلا شبہ تسلیم کیو۔ بھارتی رہنماؤں کی طرفوں ایک اور جنگ کی تیاری کا بیانات پر رد عمل دیتا ہوا صدر مملکت اور کیے کہ علاقائی امن کا تاحیات دائی کے طور پر وہ اس کی سفارش نہیں کر سیں، تاہم اسے کے نال وہ بھی یقیں گا کہ کوئی بھی جارحہ اور ذلت امیز شکست واسطے تیار رہا۔ صدر مملکت اور ایران پر مسلط کی گئی جنگ کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کو اعادہ کی۔ انہوں نے ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دلی تعزیت اور دکھ کو اظہار بھی کیو۔ صدر مملکت اور کہے کہ جتنی جلد خطہ میں استحکام واپس آوے گو، اتنی ہی جلدی دنیا زندگی اور مجروح اعتماد کی بحالی کا کام کی طرف واپس آ سکے گی۔